بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن پر دو طرح کی عبادات کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی عبادات وہ ہے کہ جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور دوسری وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق اس کے مال کے ساتھ ہے۔ تو مال کے ساتھ جو عبادت وابستہ ہے ان میں اہم ترین عبادت وہ زکوٰۃ ہے، جو ہر سال صاحب استطاعت کو نکالنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فضائل پر اگر گفتگو کی جائے تو آیات کا تسلسل اور احادیث کا ذخیرہ بے شمار ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اور کیسے نکالنی ہے۔ احادیث میں زکوٰۃ کو مال کی حفاظت کی ضمانت قرار دیا گیا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ قلعوں میں بند کر لو۔ یہ تمام تر روایات اور فضائل اور مال میں برکت کی ضمانت جو ہمیں احادیث میں اور قرآن میں ملتی ہے، اور نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زکوٰۃ کتنی اور کیسے نکالنی ہے اس کے متعلق اگر سمجھا جائے تو اصولی طور پر یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کس طرح کے مالوں پر ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طرح کرنسی اور پرائز بونڈ وغیرہ ہیں، جو بنیادی وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں پر، جانوروں پر جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ عام طور پر ہمارے شہری علاقوں میں اس کی حاجت درپیش نہیں آتی، لیکن سونے چاندی، مال تجارت اور اسی طرح کرنسی اور پرائز بونڈ وغیرہ پر زکوٰۃ سے ہر مالدار کو، صاحب استطاعت کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند اصولی اور بنیادی باتوں کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے دیکھی جائے تو مشہور ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی مرد یا عورت کے پاس جو بالغ ہو اور عقل مند ہو، مسلمان ہو، اس کے پاس اگر موجود ہے تو اسے اس سونے پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس کا 40واں حصہ یا 2.5% کہہ لیجئے اسے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی یہ شریعت مطہرہ نے پیمانہ مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس اتنی مقدار میں چاندی ہو تو وہ 2.5% یا اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے گا۔ اب یہاں پر جو ایک بہت بڑی مسکنسیپشن اور غلطی پائی جاتی ہے کہ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی اور روپے پیسے بھی ہیں، تو وہ سونے پر اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ 7.5 تولہ سونے کا نصاب اس وقت فالو کیا جائے گا کہ جب اس شخص کے پاس، اس مرد یا عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نصاب میں اور چیزیں موجود نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپے پیسے ہوں۔ صرف اگر سونا ہے تو اس وقت یہ نصاب رکھا گیا، اور جہاں سونے کے ساتھ اور بھی چیزیں، روپے پیسے، چاندی ہو، تو پھر ہم اس سونے کی کرنٹ ویلیو کو، جو مارکیٹ میں اس کی موجودہ قیمت ہے، اس کے حساب سے کنورٹ کر کے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اس پر زکوٰۃ کو لاگو کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی عام طور پر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سال کے دوران کوئی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے،
تو اس کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ تو اس مال پر ہے جس پر سال گزر گیا ہو۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کے ایک ایک پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک نصاب ہونے کو جب ایک سال ہو جائے تو سال کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آج کے تاریخ میں ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے، اس تمام پر جو ہے وہ 2.5% یا 40ویں حصے کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح جو حاجت اصلیہ ہیں، یعنی جو انسان کے پہننے کے کپڑے ہیں، اگر ضرورت کی سواری ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ اور وہ مال جو بڑھتا نہیں ہے، جیسے ضرورت کا گھر ہے، یا اگر اس نے ایکسٹرا گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، تو اب اگرچہ وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ ایکسٹرا گاڑی اس کی ان مالوں میں سے نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو، جس کو شرعی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ مال نامی نہیں ہے، تو مال نامی یعنی بڑھنے والا مال جس کی ہم نے ابتدا میں تفصیل سنی، ان میں اس کا چونکہ شمار نہیں ہے، نہ یہ مال تجارت ہے اور نہ ہی روپے پیسے کی فارم میں ہے، نہ سونا چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی۔ تو اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 1,15,000 روپے، جس کے کم و بیش جو ہے آج کل نصاب بنتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ چاندی کا ریٹ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، تو آپ 1 تولے کی قیمت معلوم کر لیجئے اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم نکال کر دیکھ لیجئے۔ اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے مال کے نصاب ہونے کو 1 سال گزر چکا ہے، تو اب جو ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مقروض ہے تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ مقروض جو ہے اس کے قرض کو مائنس کر کے پھر دیکھا جائے گا، اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو اس کے نصاب تک پہنچتی ہے، تب اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر مصارف کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، تو جو شخص شرعی فقیر ہے، یعنی جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب جتنا مال موجود نہیں ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس میں کوشش یہ ہو کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک پہلے ہم رسائی حاصل کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، جس میں بھائی ہیں، بہن ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، والد کو، والدہ کو، آبا و اجداد میں سے دادا دادی ہو گئے، اس طرح نانا نانی ہو گئے، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یا پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، مومانی ہے، یہ تمام رشتے ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ترجیح بھی انہی کو دی جائے اگر قرب و جوار میں ایسے رشتہ دار موجود ہیں جو مستحق ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور پھر آپ کے گرد و نواح میں جو دیگر ضرورت مند مستحقین ہیں ان تک مال کو پہنچایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اپنے ہاتھ سے آپ مستحق کو تلاش کریں اور اس تک پہنچائیں۔ اس سے آپ کو قلبی تسکین بھی ہوگی اور اطمینان بھی ہوگا کہ ضرورت مند تک مال پہنچ گیا۔ یا پھر ایسے ادارے ہوں جو قابل اعتماد ہوں، جن پر آپ کو بھروسہ ہو، ایسے ویلفیئر ادارے جو اہل سنت و جماعت کے نمائندہ ادارے ہیں، ان تک آپ اس اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں، جو امانت داری کے ساتھ مستحقین تک اس کو پہنچا سکتے ہوں۔ اسی طرح ایسے ادارے کہ جہاں طلباء دین متین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس تعاون کے بے حد ضرورت مند ہوتے ہیں، اور پورا سال انہیں ان اموال سے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اسپیشلی رہبر اسلامک فاؤنڈیشن بلا مبالغہ ہزاروں طلباء کو دین متین کی تعلیم مہیا کرتا ہے، تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ اور عطیات صدقات ان کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو در حقیقت آپ دین کی ترویج و اشاعت میں اور طلباء کی
تعلیم و تربیت میں براہ راست حصہ لے رہے ہیں، جس کا بدلہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ آپ کو ضرور میسر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں رب العالمین رکھے، اور ہمیں رب العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔